بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سناؤں گی جو اسلام کے ہی ریلیٹڈ ہے، اور وہ واقعہ ہے ہاروت اور ماروت کا، جن کا سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ہاروت و ماروت کون تھے؟ کیا وہ فرشتے تھے؟ کیا وہ انسان تھے یا جن تھے؟ کون تھے؟ اور ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیوں بھیجا تھا؟ اگر ہاروت اور ماروت فرشتے تھے تو کیا فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو ابھی تک بابل کے کنویں میں قید کیا ہوا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات میں آپ لوگوں کو آج کے ویڈیو میں قرآن مجید اور صحیح احادیث سے دوں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ ہاروت و ماروت کا اصل واقعہ کیا ہے۔ تو چلیں اپنا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی روایات میں درج ہے کہ ایک دن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، جبکہ ہم ہی تیری بہترین حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں، اور اگر یہی چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی اسی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر بصورت بشر زمین پر بھیجا۔ دونوں فرشتے بابل شہر پہنچے اور آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ بابل میں زہرا نامی ایک حسینہ رہتی تھی، جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن وہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی۔ لیکن ایک دن ان دونوں فرشتوں نے جب زہرا کو دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ زہرا کہنے لگی کہ میرے اور تمہارے دین میں فرق ہے، میں تب تک تمہیں خود پر قابو نہیں دوں گی جب تک تم 3 شرطیں نہ پوری کر دو، اور وہ شرطیں یہ ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو، اور میرے خاوند کو بھی قتل کر دو، کیونکہ میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ وہ بہت عزت والا ہے۔ فرشتوں نے بت پرستی اور قتل کو زیادہ بڑا گناہ سمجھا اور شراب پینے کو قبول کر لی، لیکن جیسے ہی انہوں نے شراب پی تو وہ دونوں خود پر قابو نہ پا سکے۔ زہرا اپنے بال کھولے ان کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے بعد ہاروت و ماروت اپنی شہوت پر قابو نہ پا سکے، اور انہوں نے اس حسینہ کے ساتھ ایک ساتھ زنا کیا۔ زنا کرتے ہوئے زہرا کا شوہر آ گیا۔ فرشتوں نے اس کو باندھ دیا اور پھر بعد میں اس کے شوہر کو بھی قتل کیا اور بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ پھر زہرا نے فرشتوں سے ایسے عمل سیکھ لیے کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی، اور زہرا ستارے کی صورت میں مسخ ہو گئی۔ جب فرشتوں نے بھی زہرا کا پیچھے آسمان پہ چڑھنا چاہا تو وہ گناہوں کی وجہ سے عمل بھول گئے، جس سے وہ آسمان پر نہ جا سکے۔ اسی لیے پھر ان فرشتوں کو بطور سزا کے اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔
تو دونوں فرشتوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا، جہاں وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور انہوں نے اس جادو کے کفری کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفری کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور ان کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، کاش یہ جان لیتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ اصل میں شہر بابل میں جب اللہ کے نبی کوئی معجزہ دکھاتے تو لوگ اس کو جادو کہتے، اور نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا کہ وہ بابل شہر کے لوگوں کو جادو سکھائے، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جادو اور نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ لیکن ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے ان فرشتوں کو یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو آگاہ کر دے کہ جادو ایک کفر ہے، اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئے۔ ہاروت و ماروت کے قصے کے بارے میں مشہور مفسرین کی کیا رائے ہے؟ علامہ الواسی رحمۃ اللہ علیہ روح الامانی میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی ساری روایات بغیر کسی سند کے ہیں۔ روح الامانی 307 30,611۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے قصے میں بہت سے تابعین نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جس کی بنیاد اسرائیلی روایات ہیں، لیکن اس قصے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں جتنا یہ واقعہ بیان ہوا ہے ہم بس اسی پر ایمان لاتے ہیں، اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ تمام روایات قرآن پاک میں بیان کی گئی فرشتوں کی صفات کے خلاف ہیں، اسی لیے یہ من گھڑت اور فاسد ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہی نہیں بلکہ کعب احبار سے سنا تھا، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ وہ صحابی بھی نہیں تھے بلکہ وہ تابعی تھے، اور یہودیت کے زمانے میں بہت سی باتیں اور بہت سے قصے یہودیوں سے سنا کرتے تھے، اور وہ بطور حکایت صحابیوں تابعین کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے، جس سے ان کی غرض یہود کے اقوال اور ان کے من گھڑت قصوں کی توثیق و تصدیق ہوتی تھی۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ اسی لیے ہم بحیثیت مسلمان قصہ ہاروت و ماروت کے صرف اس حصے پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔
وہ بس یہی ہے کہ شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا، جنہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا۔ باقی سب روایات من گھڑت اور فاسد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جادو جو کہ کفر ہے وہ فرشتے لوگوں کو کیوں سکھاتے تھے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ لوگ جادو اور معجزے میں فرق کر سکیں، تاکہ جادوگر اور نبی کی پہچان آنے والے سب لوگ سیکھ جائیں۔ تو گائز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ تو گائز، اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔